السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا آواز لگائے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، تم کبھی بھی موت سے ہمکنار نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا، اور تمہارے لیے اب ہمیشہ کی صحت ہے، فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تم اب کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اور اسی طرح آواز آئے گی کہ یقیناً اب تمہارے لیے ہمیشہ کی جوانی ہے، تم کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور اسی طرح آواز آئے گی کہ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، تمہارے لیے اب کسی قسم کی تکلیف کبھی بھی نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ جنت کی نعمتیں اور ان کے احوال سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو جنت میں بہت سی چیزیں عطا فرمانی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت کہ جنت کو دوام حاصل ہے، ہمیشگی حاصل ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو کوئی نعمت میسر آ جائے تو اس نعمت کے ساتھ بہت سی آزمائشیں اور امتحان بھی لگے ہوئے۔ اگر پیسہ آ جائے تو چوری کا ڈر بھی ہے، نقصان کا ڈر بھی ہے۔ صحت آ جائے تو اس کے ساتھ بیماری کا ڈر بھی ہے۔ جوانی ہے تو بڑھاپا آنا ہے، یعنی غرض ہر چیز کے ساتھ اس کے عروج کے ساتھ ساتھ زوال بھی۔ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زوال نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پکارنے والے نے جنتیوں کو یہ خوشخبریاں سنانی ہیں۔ نمبر ایک، تم اس میں داخل ہو گئے ہو، تمہاری یہاں کی زندگی ابدی ہے، کبھی دوبارہ موت نے تمہیں نہیں آنا۔ یہاں ایک سوال بسا اوقات دماغ میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اتنی لمبی لامتناہی زندگی کو وہ انسان کیا کرے گا؟ کیا وہ وہاں بور نہیں ہو جائے گا؟ کیا ایک وقت آنے پر انسان کی دلچسپی اس میں ختم نہیں ہو جائے گی؟ یہ بندہ سوچنے کو تو سوچ لیتا ہے، لیکن اگر انسانی فطرت پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا اپنی تمام تر پریشانیوں، بدصورتیوں اور مشکلات کے باوجود انسانوں کو بڑی عزیز ہے، اور وہ وہاں جینا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو موقع مل جائے تو وہ کبھی بھی یہاں پر بھی نہ موت کی تمنا کرے، اور اس کے لیے حالات موافق ہو تو وہ چاہے گا کہ یہ زندگی لامتناہی ہی رہے۔ تو جنت جیسی جگہ جہاں حقیقتاً حالات موافق ہوں گے، وہاں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ جنت ختم ہو جائے؟ اسی طرح بعض لوگوں نے، اور خصوصاً صوفیاء میں کچھ لوگ اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جنت بھی ختم ہو جائے گی اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے وہ بعض انتہائی کمزور سند کی روایات یا اقوال نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کا عمل محدود ہے، اس لیے اس کی سزا اور جزا دونوں
لامحدود نہیں ہو سکتا. اس لیے محدود عمل کی جزا بھی اور سزا بھی محدود ہوگی. اور ایک وقت آئے گا کہ انسان بالکل ختم ہو جائے گا، اور جس طرح وہ معدوم تھا اس طرح وہ عدم کا شکار ہو جائے. اور جہاں وہ اس انسانی شکل و صورت میں یا مخلوق کی صورت میں پیدا ہونے سے پہلے تھا وہ وہیں چلا جائے گا. یعنی انسان کے وجود میں آنے سے پہلے ان کے نزدیک انسان اللہ کی صفت خلق میں تھا، اور یہ صفت خلق اللہ کی ذات کا حصہ ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ تمام انسانیت ختم ہو کر، جنت جہنم بھی ختم ہو کر، ہر چیز واپس اللہ رب العزت کی صفت خلق اور اللہ کی ذات کا حصہ بن جائے گی. جبکہ یہ ایک بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کی واضح نصوص سے متصادم. اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اور جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے کہ ان کو بتا دیا جائے گا کہ اب تم یہاں ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں اب تمہیں موت نہیں آنی، کوئی خاتمہ نہیں ہے. اسی طرح وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہوتا تو جنتی مر جاتے، اور کوئی غم سے مر سکتا ہوتا تو اس موقع پہ جہنمی غم سے مر جاتے. لیکن اب موت نہیں. اس لیے یہ بات کہنا کہ ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ محل نظر ہے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم بھی خالی ہو جائے گی، سب لوگوں کا عذاب ختم ہو جائے گا، وہ بھی کتاب و سنت سے متصادم. اس لیے کہ قرآن مجید میں کفار اور مشرکین کے لیے نا ختم ہونے والے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. اور اسی طرح حدیث شفاعت میں جب سب شفاعتیں ختم ہو جائیں گی اور بالآخر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی صفت کی وجہ سے لوگوں کو جہنم سے نکالنا شروع کریں گے اور حکم دیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لیا جائے، جس کے دل میں اس سے بھی کم ہے اس کو بھی نکال لیا جائے، یہاں تک کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور عمل اس کے پاس کوئی نہیں، اس کلمے کی وجہ سے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے. پیچھے وہ باقی رہ جائیں گے جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، کہ اس کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں. یہ کتاب و سنت کی واضح نصوص ہیں، جن نصوص کو اپنی عقل پر پرکھنا یہ کنویں کے مینڈک ہونے کی مصداق ہے کہ اس کو اپنے کنویں سے باہر کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے وہ اس پر ہی قیاس کرتا ہے. تو جنت اللہ رب العزت نے لا متناہی بنائی ہے، نہ ختم ہونے والی بنائی ہے. اور اس کو جب عطا کیا جائے گا تو ساتھ میں فرمایا یہاں پر اب تمہارے لیے کیسی نعمتیں ہیں، فرمایا تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگی، اور یہاں پر ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگی. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 برس کی ہوگی، عین بھرپور جوانی کی عمر. اور پھر ان کے قد کاٹ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم وکان طولہ 60 ذراعا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ کے برابر تھا، یعنی تقریباً 90 سے 100 فٹ کے قریب. اور پھر آپ نے فرمایا اس وقت سے لے کر مخلوق کم چھوٹی ہوتی ہوتی اب یہ جو عمریں ہیں اور جو قد کاٹ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسط عمر اور قد کاٹ ہے، اس سے اب چھوٹا نہیں ہونا. اب قیامت تک لوگ ایسے ہی رہیں گے اسی اوسط عمر پر اور اسی اوسط قد کے ساتھ. لیکن جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو حضرت آدم علیہ السلام جتنا قد عطا فرمائیں گے. تو ایسی صحت عطا ہوگی اور پھر ہمیشہ نعمتوں میں رہنا ہے، کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کہ زیادہ کھا لیا تو بدہضمی ہو جائے، جاگ لیا تو سر چکرانا شروع ہو جائے، پانی پی لیا تو متلی آنی شروع ہو جائے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، جنت کی ہر چیز بہترین ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.